إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا صدق اللہ العلی العظیم. میرے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک موقع دیا ہم سبھی لوگوں کو کہ آج ایک بہت اہم موضوع، اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حائل ہے یہ موضوع، ایجوکیشن اینڈ مسلم امہ. تو اس موضوع پہ ہم لوگ یہاں پر یکجا ہوئے ہیں اور ایک یہ نشست رکھی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کے یہاں سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. میں شکریہ ادا کروں گا عبد المنان صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اس پلیٹ فارم سے کہ میں کچھ باتیں یہاں پہ رکھ سکوں. حالانکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور میں نے بارہا شیخ سے کہا بھی کہ میں بہت مناسب نہیں ہوں اس پروگرام کے لیے، کیونکہ نہ تو میں کوئی مقرر ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ تقریر کا کوئی تجربہ ہے. لیکن آپ کی بہت محبت بھری اصرار پہ مجھے سر خم ہونا پڑا، اور تو میں یہاں کوئی تقریر نہیں کرنے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن رکھا ہے اور اس پہ تبادلہ خیال ہوگا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تعلیم کے میدان سے بہت عرصے سے جوڑ رکھا ہے. تو کچھ چیزوں کو دیکھ کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے اور دل میں درد ہوتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے یہاں پر میں رکھنا چاہوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی جو کوششیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں تعلیم کے میدان میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. یہ جو موضوع ہے ہمارا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایجوکیشن اینڈ مسلم امہ. جسٹ ایک منٹ. تو یہ اس امت کی بات کر رہے ہیں ہم جس امت کا جو آغاز ہوا ہے، وہ آغاز کس سے ہوا ہے؟ وہ آغاز ہوا ہے اقرا سے. اقرا بسم ربک الذی خلق. تو آج جو ہے یہ جو موضوع جو رکھا گیا ہے تعلیم اور ایجوکیشن اور مسلم امہ، تو یہ اس امت کی بات چل رہی ہے جس کی شروعات ہی جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہے. لیکن آج جن حالات میں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ قوم، ہماری یہ ملت جو پہنچ گئی ہے خاص طور سے ایجوکیشن اور تعلیم کے میدان میں، تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ. تو اس پروگرام کے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چھوٹا سا ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر کن ٹاپکس پہ ہم لوگ یہاں بات کریں گے اور سب ٹاپکس ہمارے کیا ہوں گے. تو سب سے پہلا ہمارا جو ڈسکشن رہے گا وہ رہے گا کہ کرنٹ سچویشن کہ آج کے ڈیٹ میں، آج کے حالات میں جو ہے وہ ہماری اس امت کا کیا حال ہے ایجوکیشن. اس کے بعد ہم لوگ ذکر کریں گے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا قرآن اور ہماری سنتیں ہیں، اس کے اندر علم کی کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور کیا کیا کچھ چیزیں یہاں پہ سامنے رکھیں گے. ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن کچھ تھوڑی بہت چیزیں یہاں پہ ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے. اور جب ہم نے اس علم کو جو قرآن اور سنت نے بتایا، جب اس پہ ہم نے عمل کیا، تو وہ جو وقت جسے ہم میڈیویل پیریڈ کہتے ہیں، جس وقت یوروپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، وہ ہمارے لیے ڈارک ایجز نہیں تھا، ہمارے لیے تو وہ گولڈن ایج تھا. اور ہم سربراہ تھے، ہم لیڈرز تھے، اور ہم نے وہ کیا جسے دنیا کی ضرورت تھی. لیکن کئی سو سال، 400-500 سالوں کے بعد ہمارا فوکس بدل گیا، اس امت کا فوکس بدل گیا. اور جب وہ فوکس بدلا
تو ہم پستی میں ڈوب گئے. آج کے حالات اس فوکس کے بدلنے کی وجہ سے. تو کیا فوکس چینج ہوا, کیا اس کی وجوہات رہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے. پھر آخری بات جو ہم لوگ رکھیں گے وہ رکھیں گے کہ آخر سالوشنس کیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. صرف بیٹھ کر کے ہم کچھ باتیں کر لیں اور میٹنگز کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سالوشن نہیں ہے. یہ سالوشن کی کا آغاز تو ضرور ہے. اٹ کین بی اے مائل اسٹون بٹ اٹ کین ناٹ بی دا ڈیسٹینیشن. یہ مائل اسٹون تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس تعلق سے میٹنگس آرگنائز کی اور بہت سارے ڈیبیٹس ہو سکتے ہیں اس کے اوپر اور بہت سارے ڈسکشنز ہو سکتے ہیں اور بالکل ضروری ہے. لیکن یہ سب جو ہے وہ مائل اسٹونس ہو سکتی ہیں, اس کی ڈیسٹینیشنز نہیں ہو سکتی ہیں. تو کیا سالوشنز ہو سکتے ہیں, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے جو بات یہ بتائی کہ یہ اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے, اس امت کی بات ہو رہی ہے جس امت کا آغاز جو ہے وہ اقرا سے ہوا, پڑھنے اور پڑھانے سے ہوا. آج اس امت کی حالت, اور میں خاص طور سے انڈین کانٹیکسٹ میں بات کروں گا کہ آج اس امت کی حالت اگر ہم دیکھتے ہیں ہے نا, تو یہ ہمارا ڈیٹا ہے اور یہ 2001 کا یہ سینسس بتاتا ہے. یہ ڈیٹا مسلمز جو ہیں عدنان صاحب اپنا میوٹ کر لیجیے, عدنان صاحب مائک میوٹ کر لیجیے پلیز. تو یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سب سے برے حالات تعلیم کے میدان میں اگر کسی کی ہے تو وہ اس کمیونٹی کی جس کا آغاز اقرا سے ہوا. پورے اوور آل اگر ڈیٹا بات کرتے ہیں تو 64.8% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے, جس میں مسلم جو ہیں 59.1% پہ. باقی اور کمیونٹیز ماشاءاللہ آپ دیکھیں, کرسچنس ہیں, جینس ہیں, بدھسٹ ہیں, بہت سارے مائنورٹیز کمیونٹیز ہیں, وہ سب بہت اوپر ہیں ہم سے. اور حالات تو یہ ہے کہ ہم ایس سی ایس ٹی سے بھی جو ہے وہ نیچے کیٹیگری میں جا رہے ہیں. یہ کس قوم کی حالت ہے؟ یہ اس قوم کی حالت ہے جس کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے. یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے, سب کو پتا ہے, بہت ایک واضح رپورٹ آئی تھی اور بہت ہی آتھینٹک رپورٹ آئی تھی. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے اس قوم کی یہ حالت ہے کہ 1/4 یعنی 25% مسلم چلڈرن, مسلم بچے ایسے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے یا گئے تو ڈراپ آؤٹس ہو گئے. یعنی کہ 1/4 حصہ وہ ہے جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا یا گیا تو ڈراپ آؤٹس ہو گئے. یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کرتی ہے. اور یہ جو میں نے لٹریسی کی جو بات کی ہے نا, یہ لٹریسی ریٹس, حالانکہ یہ بہت ایک دھوکہ ہے. یہ دھوکہ کیا ہے, ہم لٹریٹ کسے مانتے ہیں, جو انڈین کانٹیکس میں ہم لٹریٹ کرتے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتا ہو, سائن کر سکتا ہو, اسے لٹریٹ لے لیتے ہیں. جبکہ دین نے اس کو لٹریٹ نہیں کہا ہے. کوئی اگر صرف اپنا نام لکھ لے تو اس کو ہم ڈیٹا کے حساب سے تو لٹریٹ مان رہے ہیں, لیکن دین نے اس کو لٹریٹ نہیں کہا ہے. دین تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنی کم از کم علم ہو ہمارے پاس کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے. وہ بہت اوپر کی بات ہو گئی. تو یہ تو 64.8% صرف اس کی بات کر, اس کی 59.1% ان کی بات ہو رہی ہے جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں. علم سے کوئی ان کا سروکار نہیں ہے, ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا. ایک بڑی تعداد اس میں ایسی بھی ہے. تو ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور میں نے کہا یہ وہی قوم ہے جس کا آغاز جو ہے وہ اقرا سے جو ہے ہو رہا ہے. یہ ہائر ایجوکیشن کی رپورٹ ہے, گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو, MHRD نے جو اس کو کنڈکٹ کیا تھا. آپ دیکھیں گے کہ انرولمنٹ آف مسلمس ان ہائر ایجوکیشن, کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمس کا کتنی انرولمنٹ سے کتنے جو ہے پرسنٹیج مسلمس کی ملتی ہیں ہائر ایجوکیشن میں. تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم SC اور ST سے بھی نیچے جا رہے ہیں. 2010-11 کا ڈیٹا ہے, 3.8% مسلمس تھے. SC STs کو اب دیکھیں گے وہ ہم سے زیادہ ہیں. امپروومنٹ ہوا ہے الحمدللہ, خاص طور سے سچر کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ایک تھوڑی سی قوم کے جو رہنما ہیں, جو لوگ ہیں, تھوڑی سی فکر ہوئی ہے اور امپروومنٹ کہیں نہ کہیں ہے. لیکن وہ اتنی ایسی واضح امپروومنٹ نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں ہاں کہ بہت لیول پر تبدیلی ہوئی ہے. ہوگی انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب لوگ جاگیں گے, ہم لوگ جاگیں گے, کچھ کوششیں کریں گے تو اس کے نتائج بھی آئیں گے, اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے. لیکن ابھی کے جو حالات ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ وی آر ایٹ دا لویسٹ لیول, ایون لوور دین دا SC and STs.
یہ ابھی کے حالات ہمارے ہیں. تو یہ تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس قوم کی حالت ہے جہاں پر تعلیم کے لیے اور پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا, ٹیچر بنا کے بھیجا گیا. تو جس کے نبی کو معلم کا ٹائٹل اور ٹیچر کا ٹائٹل ملا ہو اور وہ قوم جو ہے وہ آج ان حالات سے گزر رہی ہو, تو یہ بڑا ہی ایک بڑا سانحہ ہے ہم سب کے لیے, بہت ہی بڑا سانحہ ہے. اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہم قدم اٹھا سکتے ہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی, اور الحمدللہ دنیا کی ایک واحد کتاب جو 1400 سال سے اس کا ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا. میریکل ہے الحمدللہ. ایک واحد کتاب جس کے لاکھوں اور کروڑوں حافظ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے. دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے. ایک چھوٹی سی NCERT کتاب آتی ہے 100 پنوں کی, آج تک اس کا کوئی حافظ نہیں ملے گا آپ کو. چھوٹی سی کون سی کتاب آتی ہے؟ NCERT. یعنی بچے پڑھتے ہیں, میڈیکل کے بچے بھی تیاری کرتے ہیں, اگر ہم 11 12 کی بات کرتے ہیں تو کہیں گے صاحب کوئی آج تک کوئی ایسا بچہ اتنی محنت کرنے والا, صبح شام جو ہے وہ 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے پڑھنے والا بچہ, ٹھیک ہے, اس سے کہیں گے کہ یار بھیا کہ NCERT کے حافظ ہوئے ہو, کوئی مل سکتا ہے؟ کوئی نہیں آج تک. لیکن الحمدللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ ایسا کرم کیا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ جو ہے وہ فرنٹ پیج سے آخر پیج تک جو ہے حفظ کر لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے, ایسا کرم ہے. اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے کیا کیا باتیں کہی, بہت ساری باتیں ہیں. میں ظاہر سی بات ہے کہ جو علماء کرام ہیں یا وہ خود اگر اس پہ گفتگو کریں ہیں تو ایک کئی لیکچر صرف اسی پہ بات نکل جائے گی. لیکن بہت بنیادی چیزیں اور بہت عام فہم چیزوں کو میں یہاں رکھنا چاہوں گا, جس میں سب سے پہلی چیز تو یہی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو ہے وہ جو پہلی جو وحی آئی 5 آیتیں آئیں, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے اس دین کا آغاز ہو رہا ہے. اب آپ اس دیکھیں کہ اس 5 جو آیا ہے یہاں پر, اس 5 آیا میں جو اقرا جو ورڈ ہے, ریڈ, اقرا, اس کا ذکر 2 بار آیا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دین کے اندر علم کی اتنی اہمیت ہے کہ جب وحی کا آغاز ہو رہا ہے اور شروع کی جو 5 آیتیں آ رہی ہیں, ان آیتوں کے اندر اقرا جو لفظ ہے وہ 2 بار آیا. قلم کا ذکر 1 بار, اور علامہ ٹیچ 2 بار. یہ بنیادی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, پڑھنا, پڑھانا اور قلم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ علم اتنی اہم کہ حائل ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں تب یہ قوم جا کر کے اوپر اٹھ سکتی ہے. اور آج ہم اسی سے کٹے ہوئے ہیں. یہ جو ورڈ علم ہے, الف لام میم, اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس سے تقریباً 14 ڈرائیوڈ ورڈز ہیں, عالم, علامہ. تو یہ جو اس کے جو 14 جو ڈرائیوڈ ورڈز ہیں جو الف لام میم, یہ قرآن کے اندر تقریباً 854 ٹائمز آیا ہے. یعنی علم اور اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن کے اندر کتنی بار ہے؟ 854 ٹائمز. صرف اس لیے کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. بھئی علم نہیں ہے تو ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں, ہم دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, ہم حلال اور حرام کی تمیز کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر علم سے ریلیٹڈ جو الفاظ آئے ہیں تقریباً 854 ٹائمز آئے ہیں. یہ علم ہے جو انسان کو کیا بناتا ہے؟ اشرف المخلوقات بناتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق
کا پورا واقعہ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ کیا. فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائیں گی، اور تو اللہ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا جو علم جو میں جانتا ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے. ٹھیک ہے، تو پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ بتائیے کیا ہے یہ. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، آپ نے جتنا علم دیا ہے ہمیں اتنا ہی پتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے کہا. ٹھیک ہے، کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، اور آدم علیہ السلام نے فلما انباہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان چیزوں کے نام بتائیں. یہ وہ علم ہے جس نے فرق کر دیا، ایک سپریورٹی کا ایک مقام پہنچا دیا. یعنی فرشتوں سے ہم کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات بنانے والی ایک بہت اہم جو چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا رہی ہے، دوسرے مخلوق سے اوپر پہنچا رہی ہے، وہ علم ہے. اور آج ہم اسے چھوڑ بیٹھے ہیں، اس علم کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اور یہ قرآن کی آخری میں بات کہوں گا. میں نے کہا کہ بہت ہے، اور اس کے اوپر پورا ایک سیشن بھی کیا جائے تو کم ہے. تو کچھ چیزیں یہاں پہ میں نے سامنے رکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی قرآن کے اندر، رب زدنی علما. بہت چھوٹے چھوٹے بچے اس دعا کو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ احساس دلانا ہے کہ یہ اتنی اہمیت کا حائل ہے کہ ہماری زندگی کا پورا جو محور ہے، جو پورا جو ڈائریکشن ہونا چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، ڈیسٹینیشن پر علم ہونا چاہیے. جس قوم کی کتاب کے اندر، جس قوم کی جو آسمانی کتاب ہے، قرآن ہے، اس کے اندر اتنی اہمیت ہے، اور آج وہ قوم علم کے معاملے میں سب سے پیچھے مانی جا رہی ہے. اور یہ صرف کوئی انڈیا کی بات نہیں ہے، عرب ممالک میں بھی بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. سیرت میں دیکھتے ہیں کہ سیرت سے ہمیں کیا چیزیں لیسنس ملتے ہیں علم کے تعلق سے. میں نے کہا بہت ہیں. میں وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر الگ سے ایک سیشن رکھ دیا جائے، اور علماء کرام یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ، وہ لوگ ایک سیشن تیار کر سکتے ہیں کہ سیرت سے اور سنت سے علم کے تعلق سے کیا ہمیں لیسنس ملتے ہیں اور کتنی اہمیت ملتی ہیں. صرف کچھ چند باتیں میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. رسول وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ علم حاصل کرنا، the seeking of knowledge is obligatory, compulsory. یہ کوئی آپشنل نہیں دیا ہے گیا نا. seeking knowledge is obligatory, compulsory ہے for every Muslim، ہر مسلم کے لیے. اب اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سبھی کے لیے، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. تو یہ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ کوئی اس پہ فرض کفایہ رکھ دیا کہ چلو بھائی کیا کہتے ہیں محلے میں سے 8-10 لوگ جو ہے وہ علم سیکھ لیں، باقی لوگ کام چل جائے گا. ایسے بہت سارے چیزوں میں جو ہے وہ فرض کفایہ ہے بہت سارے عمل کے اندر، لیکن علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ فرض قرار کر دیا، آبلیگیٹری کر دیا، کمپلسری کر دیا کہ حاصل کرنا ہے. اتنا اسٹریس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اور دین کے اندر علم کے تعلق سے اتنا اسٹریس دیا گیا ہوگا جو اسٹریس اسلام نے دیا ہے علم کے تعلق سے، کہیں نہیں دیا. ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علم نافع، کہ ہم علم نافع کو طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں. واللہ I beg you for beneficial knowledge. اور ایسی بہت ساری احادیث موجود ہے. ایک حدیث ہے کہ whoever treats or walk a path seeking knowledge, Allah will make easy for him the path of paradise. کہ جو کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ علم کی طلب میں جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. علم حاصل کرنے کو جنت سے کنیکشن جوڑ دیا کہ کوئی اگر علم کے
کی طلب کے لیے اس کے اوپر چل رہا ہے, اس کے اوپر کوششیں کر رہا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. علم تو ہماری آخرت سے جوڑ دیا. ہم سب کی خواہش کیا ہے, ہم سب کی تمنا کیا ہے, ہم سب کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کچھ بھی ہو, آخرت میں جنت مل کے کامیاب ہو گئے. دنیا میں بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آخرت میں اگر جنت نہیں ملی تو سب بیکار. تو علم حاصل کرنے کی کوششیں, اس کے تعلق سے چلنا, ایفرٹس لگانا اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے, کتنی اہمیت ہے اس کی. لیکن یہ قوم SC/ST سے بھی نیچے ہم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے اور اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں. صرف 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد اس کے کام آتی ہیں. کوئی صدقہ جاریہ, کوئی ایسا کام کر گیا, لوگوں کے لیے کچھ فلاح کا کام کر کے چلا گیا اور لوگ اس سے مفید ہو رہے ہیں, تو مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا, اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جاتی رہیں گی. دوسرا ہے بینیفیشل نالج, کوئی ایسا علم چھوڑ کے چلا جائے وہ, اور لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو اس کا پورا اجر اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. کتنی بڑی بات ہے نا. ہم لوگ آج کل اس کا زمانہ ہے نا, آج کل LIC, بہت سارے لوگ LIC کراتے ہیں. ہم تو مر جائیں گے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کچھ فائدہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا, یہ ALIC ہے, آفٹر لائف انشورنس کارپوریشن, لائک دیٹ, کہ یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے مرنے کے بعد کا جو ہے اکاؤنٹ ہمارے لیے بنا رکھا ہے, کہ ہم کچھ ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد ہمارے جو ہیں وہ اکاؤنٹس چلتے رہیں اور ہمارے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ثواب نیکیاں آتی رہیں. تو اس میں ایک بہت جو اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بینیفیشل نالج. تو کچھ ایسی کتاب لکھ کے چلے جائیں, لوگ اس کو پڑھیں, اس کے اوپر عمل کریں. کچھ ایسے آج کل ہم ڈیجیٹل ٹرمینالوجی بات کر سکتے ہیں, کچھ ایسے ایپس بنا کے چلے جائیں ہم, جس سے لوگوں کو جو ہے کہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ صدقہ جاری ہو جائے گا, اکاؤنٹس چلتا رہے گا. دنیا سے چلے جائیں گے لیکن جب تک لوگ اس سے مفید ہو رہے ہیں تب تک جو ہے وہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا. اور ایک جو بہت مطلب میرے لیے بالکل ایک ہارٹ چینجنگ اور جو واقعہ ہے جو میں ابھی سامنے رکھ رہا ہوں, جو علم کی اہمیت جگاتی ہے, کہ ہمارے نبی کے نزدیک جو ہے علم کی کیا اہمیت تھی. جنگ بدر کا واقعہ سب کو پتا ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, سب بہت بنیادی بات ہے. تو الحمدللہ فتح دی اللہ تعالیٰ نے, اور تقریباً 70 کے آس پاس قیدی جو ہے وہ پرزنرس وہ لائے گئے. میٹنگ مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس مشورے میں یہ طے پایا کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں ان سے فدیہ لے لیا جائے, اور جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو, مسلمان بچوں کو, 10 بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں, بیسک ایجوکیشن دے دیں. فدیہ جو ہے وہ کتنا رکھا گیا؟ تو تقریباً 4000 درہم جو ہے وہ فدیہ, سلور کوئنز, درہم سلور کوئنز 4000 درہم. ایک آدمی کا جو فدیہ جو رکھا گیا, جو بدر کے جو قیدی تھے ان کے لیے کتنا تھا؟ 4000 درہم. اور ایک درہم کا جو وزن ہے 3.27 گرام, 3.27. یہ میں نے اس ٹائم کا ڈیٹا لیا ہے. یہ درہم الگ الگ جگہ پہ چینج ہوتے ہیں, لیکن یہ میں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کا کلیکٹ کیا ہے جس وقت اسلامک ورلڈ میں جب سے درہم چلتا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. تو 3.27 گرام
اور آج کے ڈیٹ میں 1 گرام جو سلور ہے اس کی کاسٹ 70 روپے ہے. انڈین کرنسی میں ہم بات کر رہے ہیں. تو 4000 درہم کی کاسٹ انڈین کرنسی میں 9.15 لاکھ ہوتا ہے, تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ. تو کہا کہ یا تو یہ 9 لاکھ روپے دے دیں, 9.25 لاکھ روپے آ رہا ہے یہاں پر, اور اگر یہ نہیں دے سکتے ہیں تو 10 بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں. بیسک ایجوکیشن جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری لیول کا, جس میں جوڑنا گھٹانا. اچھا, ایک بہت دوسری جو ایک بات جو بہت اہم یہاں پہ جو اس پہلو پہ نظر آتا ہے کہ یعنی ہمارے جو آج ہم نے دینی علم اور دنیاوی علم کی بات ہم نے جو بائیفرکیٹ کر رکھا ہے, اس کو ڈیوائڈ کر رکھا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مشرکین جو ان کو قیدی بنایا گیا ہے, یہ کوئی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بچوں کو آپ قرآن پڑھا دیجیے گا اور صاحب حدیثیں اور ان کو جو ہے وہ دینی چیزیں سکھا دیں گے. یہ کس تعلیم کی بات ہو رہی تھی؟ اگر آپ ہم انڈین کانٹیکس میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں انگریزی کی بات ہو رہی ہوگی, کچھ میتھمیٹکس کی بات ہو رہی ہوگی, کچھ سائنس کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ. تو اس تعلیم کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 10 بچوں کی فیس ہمارے نبی نے, ان 10 بچوں کی فیس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا رکھا؟ 9.15 لاکھ, یعنی گریڈ 1 اور گریڈ 2 کی ایجوکیشن کی جو فیس جو طے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 بچوں کے اوپر, وہ 9.15 لاکھ, یعنی تقریباً مان لیجئے کہ صاحب 90,000 روپے, سوری 90,000 روپے ایک بچے کی فیس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کیا پڑھانے کے لیے دیا بھی؟ انگریزی, میتھ, سائنس, یہی سبجیکٹس ہم آج کی ٹرمینالوجی میں بات کر سکتے ہیں. وہاں پہ کچھ اور ہو سکتی ٹرمینالوجیز ہو سکتی ہوں گی, لیکن آج ہم انڈین کانٹیکس میں, ابھی کے کانٹیکس میں ہم بات کریں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی بیسک ایجوکیشن کے لیے, گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے ایجوکیشن کے لیے 90,000 روپے تقریباً جو ہے وہ فیس ادا کی ہے, انگلش, میتھ, سائنس پڑھنے کی. قرآن اور عربی کی بات نہیں کی گئی ہے, قرآن حدیث کی بات نہیں کی گئی ہے. ظاہر سی بات ان سے ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مشرکین آ کے قرآن کی تعلیم ہمیں دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے, یہ علم ہے, یہ حاصل کرنا کمپلسری ہے. اور آج اس قوم کی کیا حالت ہے, SC ST کی کیٹیگری سے بھی نیچے ہیں. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. جب ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو عمل کیا, جب ہم نے اس انداز میں علم حاصل کیا, جب ہم نے قرآن کو اور سنت کو آگے رکھا اور پھر دنیا کی تعلیم کو حاصل کیا, ہمارا گولڈن ایج اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم تھا جس وقت ویسٹ یوروپ سویا ہوا تھا. یوروپ کہتا ہے ڈارک ایجز, ہمارا ڈارک ایج نہیں تھا یہ. ہم تو لیڈرز تھے اس وقت. سارے انوینشنز, ساری ڈسکوریز کہاں ہو رہی تھی؟ سارے انوینشن, ساری ڈسکوریز مسلم ورلڈ میں ہو رہی تھی. یہ تقریباً 8th سینچری سے لے کے 14th سینچری تک ہم دیکھتے ہیں. The Islamic world was leader of inventions and discoveries. بڑی بڑی جتنی بھی انوینشنز اور ڈسکوریز ہو رہی تھی وہ سب وہاں ہو رہی تھی. وہ جو ٹائم پیریڈ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ 8th سینچری سے 14th سینچری کا جو ٹائم پیریڈ تھا, وہ یورپ کے لیے تو ڈارک ایجز تھا, لیکن ہمارے لیے ڈارک ایجز نہیں تھا. ہمارے یہاں وہ سارے you can say کہ سینٹرز بنائے جا رہے تھے, دارالحکومہ بنایا جا رہا تھا, وہاں پر بڑے بڑے اسکالرس جو ہے وہ جمع ہوتے تھے. پھر ایک طریقے سے کہہ لیے ریسرچ سینٹرز اسٹیبلش ہوئے. جتنی بھی کتابیں دوسرے لینگویجز میں تھیں ان سب کا ٹرانسلیشن, بڑی بڑی لائبریریز, یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو رہی تھی. علم کی اہمیت کو سمجھ کر کے یہ سارے کام کیے جا رہے تھے. تو جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر
کہ سب سے فرسٹ یونیورسٹی، اب اس کو اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو مطلب یہ ایک ایسی بات ہے جو بالکل تو ہم نے قائم کیا ہے. اور آج ہم فیمیل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ویمن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو ہم لوگوں نے کیا ہے. لیکن آج حالات بالکل ڈفرینٹ ہیں، بالکل ڈفرینٹ ہیں. ہم دیکھتے ہیں میڈیسنس کی کیا کیا ڈسکوریز. ایک چھوٹا سا ایک بہت بریف ریویو کے اس میڈیول پیریڈ میں ہم نے کیا کنٹریبیوشن دیا دنیا کو. اور دیکھیے، جب آپ دنیا کو کچھ دینے والے ہوں گے، دنیا آپ کو لیڈر مانے گی. اور اگر آپ دینے والے نہیں ہوں گے تو آپ غالب نہیں ہوں گے، آپ مغلوب ہو جائیں گے. تو جب ہم نے دنیا کو دیا، دنیا نے سر آنکھوں پہ بٹھایا. اور آج کیا حالت ہے سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. ہم لوگ کس مغلوبیت سے جو ہے گزر رہی ہے قوم. ابن سینا کا نام سب نے سنا ہوگا. انہوں نے کتاب لکھی کینن آف میڈیسن. 19th سینچری تک میڈیسن کے اوپر اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں مانی جاتی. ہر یونیورسٹی کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی، کینن آف میڈیسن. سب سے پہلے کیٹریکٹ سرجری ابن سینا نے کی. آج اتنے نئی نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں کیٹریکٹ سرجری کی، تو سب سے پہلے کیٹریکٹ سرجری جو ہے وہ اسٹارٹ یہاں سے ہوئی. مائگرین کی سرجری کی. فرسٹ مینٹل ہاسپٹل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا. حالانکہ ہاسپٹلس پہلے بھی دوسری جگہوں پہ اسٹیبلش ہو چکے تھے، لیکن پہلے کے ہاسپٹلس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں تھے. اسلامک ورلڈ میں جو ہے ہاسپٹلس قائم کیے گئے جہاں پراپر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا. فرسٹ مینٹل ہاسپٹل بنایا گیا. اینستھیسیا کا کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ کیا گیا. آج ہم ڈرگ ٹرائلز کی بات کرتے ہیں. ابن سینا کا کہنا تھا کہ ڈرگ ٹرائل صرف اینیملز پہ کر کے ہم چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو آج جو پروٹوکال فالو کیا جاتا ہے کہ پہلا فرسٹ فیز میں ٹرائلز جو ہیں وہ اینیملز کے اوپر کہتے ہیں، لیکن جو تھرڈ فیز ٹرائل ہے وہ سلیکٹڈ ہیومن بینگز کے اوپر کیا جاتا ہے، پھر اسٹڈی کی جاتی ہے. تو یہ ڈرگ ٹرائلز کا کانسیپٹ جو ہے ابن سینا نے انٹروڈیوس کیا ہوا. انہیریٹنس آف ہیموفیلیا، یہ جو سرنج ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ سرنج جو ہے وہ اسلامک ورلڈ نے بنا کے دیا دنیا کو. لیتھوٹرائٹ ایک انسٹرومنٹ ہے کہ اگر پیشاب کی تھیلی میں پتھر ہو جائے اس کو توڑ کے نکالنے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس زمانے کا بنایا ہوا ہے. انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں ہم. بنو موسیٰ برادرز 3 بھائی ہیں یہ. دے آر دا فاؤنڈر آف آٹومیشن. آٹومیشن کا مطلب آج ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں، آٹومیٹک ساری چیزیں ہو جائیں. تو اس کی شروعات جو ہے وہ بنو موسیٰ برادرز نے کی ہے، 3 بھائیوں نے کی ہے. جس میں جتنی بھی آج کی جو مشینیں ہیں وہ انہی کے اوپر بیسڈ ہیں. آٹومیٹک کرینکس ہے، آٹومیٹک کنٹرولز ہیں، کنٹرول والو ہے، پروگرامبل مشینز ہیں جو آج ہم پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں. اس کی بھی شروعات یہاں سے ہوئی ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں، گلاس کی مینوفیکچرنگ ہے، کانویکس لینسز ہیں، میگنیفائنگ گلاسز ہیں، ٹوائلٹ سوپس ہیں، کیروسن لیمپ، ان فاؤنٹین پین، ان سب کی شروعات جو ہے ان سب کو بنایا اسلامک ورلڈ نے بنایا. اسپننگ ویل، ہمارے گاندھی جی چرخا جو ہے وہ کاٹتے تھے، وہ یہاں سے شروعات ہوئی ہے. پن ہول کیمرہ ہے، پیپر، یہ ساری چیزیں. میتھمیٹکس میں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جو ہے فادر آف الجبرا مانا جاتا ہے. الجبرا ورڈ ہی جو ہے وہ عربک سے ڈرائیوڈ ہے. پھر ڈیسیمل فریکشنز، بائنومل تھیورم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلم ورلڈ سے آئی ہیں. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب ہمارا فوکس کیا تھا؟ ہمارا فوکس تھا کہ ہم جو ہے وہ ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں، ایجوکیشن پہ خرچ کریں، ہم ریسرچ سینٹرز بنائیں، ہم یونیورسٹیز قائم کریں،
ہم کالجز قائم کریں, یہ ہمارا فوکس تھا. لیکن جب فوکس چینج ہوا, بدلا, پورا ہمارا جو پیسہ تھا قوم و ملت کا پیسہ, وہ کہاں خرچ ہونے لگا؟ تو ان مقبروں پہ خرچ ہونے لگا. تاج محل بنایا, ٹھیک ہے, قطب مینار بنائے, لال قلعہ بنائے, اور یہ ترکی کے اندر آٹومن امپائرز کے پیلیسز بنائے. سارا پیسہ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہوا. فوکس چینج ہو گیا. پہلے انویسٹمنٹ کہیں اور ہوتا تھا, اب انویسٹمنٹ کہیں اور ہو رہا ہے. اب میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک طرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو رکھ دیجیے, اور ایک طرف یہ تاج محل, لال قلعہ, قطب مینار, چار مینار, اور یہ ساری جتنی جو چیزیں ہیں اس کو رکھ دیجیے. سبھی لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کس نے فائدہ پہنچایا. صرف اس امت کی بات کو فائدہ پہنچانے کی بات نہیں, پوری انسانیت کو فائدہ کس نے پہنچایا. اکیلی اے ایم یو جو ہے وہ ان سب کے اوپر بھاری ہے. تو پیسہ ہماری جو امت کا جو پیسہ تھا, جو قوم کا جو پیسہ تھا, جو بیت المال کے جو پیسے تھے, وہ پیسے جو ہیں وہ کہیں اور خرچ ہونے لگے. ہمارا فوکس بدلا, اور یورپ کا فوکس جو ہے وہ صحیح ہو گیا. جس زمانے میں ہم جو ہے وہ لال قلعہ اور تاج محل اور آٹومن امپائرز جو ہے وہ اپنی پیلیسز کے اوپر خرچ کر رہے تھے, اس زمانے میں یورپ جو ہے وہ آکسفورڈ کا اسٹیبلشمنٹ کر رہا تھا, کیمبرج کا اسٹیبلشمنٹ کر رہا تھا. تو ان کا فوکس اس ڈائریکشن میں چینج ہوا. اور جب انہوں نے اپنا فوکس درست کر لیا, تو آج آپ دیکھیں کہ آج ہماری یہ میٹنگ ہے, ہم سبھی لوگ کنیکٹڈ ہیں الحمدللہ. یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے, اس کا پورا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ نہ تو زوم ہم نے بنایا, نہ واٹس ایپ ہم نے بنائی, نہ جی میل ہم نے بنایا, نہ ٹیم مائکروسافٹ ٹیم ہم نے ڈیولپ کیا, نہ لیپ ٹاپس ہم نے جو ہے بنائے, نہ انٹرنیٹ کی ایجاد ہم نے کی, روبوٹکس سائنس ہماری طرف نہیں ہے. یہ ساری ٹیکنالوجیز یہ ہمارا نہیں دیا ہوا ہے, کچھ بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ہمارا, ہم آج صرف استعمال کر رہے ہیں. تو مغلوب تو ہوں گے ہی. ہمارا فوکس چینج ہو گیا نا. انہوں نے فوکس اس پہ کیا, یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی بات کر رہے تھے, اور ہم تاج محل اور لال قلعے کی بات کر رہے تھے. فوکس چینج ہوا. فوکس چینج ہوگا تو حالات بھی چینج ہو جائیں گے. حالات چینج ہو گئے. تو آج یہ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ میں تو اگر آج زوم اور واٹس ایپ نہیں ہوتا ان حالات میں, وہی فری آف کاسٹ دیکھا جائے تو پیسہ ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں, تو آج اسکول کالجز بند ہو چکے ہوتے. آج جو ہے وہ زوم اور واٹس ایپ نے اسکول کالجز کو سنبھال لیا, ورنہ ایجوکیشن تو بالکل کولیپس ہو چکا ہوتا. جو آج کے جو حالات چل رہے ہیں, پینڈیمک کا جو چل رہا ہے معاملہ. تو آپ اگر دنیا کو کچھ دیں گے, دنیا کے فائدے کے لیے کچھ کریں گے, تو آپ غالب ہوں گے, آپ لیڈرز ہوں گے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم مغلوب ہو جائیں گے. بہت شارٹ میں اپنی بات اور رکھوں گا کہ آخر پھر سولوشن کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ صاحب جو ہے وہ ہم کن حالات میں پہنچ چکے ہیں, کن پستیوں میں آ چکے ہیں. ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا تھا. جب دین نے سکھایا تھا اور جب ہم نے اس پہ عمل کیا تو ہم کہاں تھے, اور جب ہم نے فوکس چینج کر دیا, جب ہمارا ویژن بدل گیا, تو ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. سولوشن کیا ہے, کیا اس کا سولوشن ہے؟ تو ہمیں اپنے روٹ کی طرف جانا پڑے گا, اپنے جڑ کی طرف جانا پڑے گا. روٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہاں دو چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ, بہت اہم. ایک تو اقرا ہے اور ایک ہے بسم ربک الذی خلق. اگر صرف اقرا لے لیں, اگر ہم صرف اگر اقرا لے لیں تو ڈاکٹرز تو بن سکتے ہیں, لیکن یہ ڈاکٹرز وہ ہوں گے
جو کڈنی بیچیں گے. یہ ڈاکٹرز وہ ہوں گے جن کے ہاسپٹل کے سامنے پیسے کی تنگی کی وجہ سے مریض دم توڑ رہے ہوں گے. صرف اگر اقرا لے لیتے ہیں, اگر انجینئرز بن سکتے ہیں, لیکن وہ انجینئرز جو تعمیرات کریں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. وکیل بن سکتے ہیں, لیکن یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے والے ہوں گے. ججز بن سکتے ہیں جو چند پیسوں پہ بکنے والے ہوں گے, اگر صرف اقرا کی بات کرتے ہیں. اگر تو صرف اقرا سولوشن نہیں ہے ہمارا. اور ہم دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے بھی تھے جو بہت پڑھے لکھے ہوئے, لیکن انہیں جو ہے وہ اتھیسٹ بن گئے. انہیں دین سمجھ میں نہیں آنے لگا, انہیں دقیانوس لگنے لگا. اگر صرف اقرا رہے گا تو بہت ضروری ہے کہ اقرا کو بے اسم ربک سے جوڑا جائے. اگر ہم نے نہیں کنیکشن بنایا تو ہم انسانیت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے لیے کریں گے, ڈاکٹر بنیں گے ہم اپنے لیے کریں گے, لیکن اگر اقرا کو بے اسم ربک سے جوڑ دیا جائے گا تو پوری کائنات کے لیے فائدہ مند بن جائے گا. ہر انسان کے لیے فائدے کی کوشش کرے گا, دوسروں کے لیے خیر ثابت ہوگا. آج جو ضرورت ہے وہ صرف اقرا نہیں ہے, آج ہماری ضرورت ہے اقرا بسم ربک. تو اقرا کو رب سے جوڑنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے یہ کام کیا حالات بدلیں گے انشاءاللہ. اور ضرورت ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. ہمارے پاس کام نہ کرنے کے بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کام نہیں کر پا رہے, ہم اس وجہ سے کام نہیں کر پا رہے. جس میں جو سب سے بڑا جو ایکسکیوز ہم لوگ جو دیتے ہیں کہ ہماری امت یا ہماری جو قوم جو بستیوں میں ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم فائنینشیلی اسٹرانگ نہیں ہیں. ہم فائنینشیلی اسٹرانگ نہیں ہیں, ہمارے پاس مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ صاحب قوم کو جو ہے اوپر اٹھایا جائے, جبکہ ایسا نہیں ہے. انالیسس کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ صرف ہماری پرائرٹیز بدلی ہوئی ہیں, ترجیحات بدلے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام ہے, ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام ہے. اب اس زکوٰۃ کی اگر ہمیں پرائرٹیز, جہاں پر جس قوم کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہو وہاں پر کیسے کوئی بی پی ایل میں کوئی لوگ رہ سکتے ہیں, بل پاورٹی لائن میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو صحیح انداز میں, جس انداز میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جس منظم انداز میں اس پہ کام کرنا چاہیے, نہیں کیا. ضرورت ہے کہ لوگ اس میں آئیں, اس کو منظم کریں اور پرائرٹیز طے کر دیں. اس پرائرٹی میں سب سے اوپر ایجوکیشن کو رکھیں. ہم بچوں کے اسپانسرز کریں. اگر ایسے بچے جو ہے وہ کہیں نظر آتے ہیں کہ سب مالی حالات کی وجہ سے اچھی اسکولنگ نہیں کر سکتے ہیں, ان کو اسپانسر کیا جائے, ان کو پڑھایا جائے, ریسرچ میں بھیجا جائے, قوم ملت مل کر کے کچھ پیسے خرچ کریں ان کے پیچھے. اور ایک جو بہت, میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا اور یہیں پہ میں اپنی بات بھی کمپلیٹ کروں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس قوم کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں اور پیسے کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں اچھی نہیں ہو پا رہی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو میں نے ایک انالیسس کیا تھا, میں نے ایک تجزیہ کیا, ایک میں نے دیکھا کہ شادیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں, جبکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو, ہے نا. ایک نائٹ شو یعنی ایک رات کی شو کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. تو میں نے ایک بہت رف اندازہ لگایا کہ ایک ایوریج شادی پہ خرچ جو ہے تقریباً 7.5 لاکھ ہے. ایک ایسٹیمیٹ ہے میرا, کہیں زیادہ بھی ہوتا ہے کہیں کم بھی ہوتا ہے. ایک ایوریج میں نے لگایا کہ اگر میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 7.5 لاکھ روپیز منیمم جو ہے یا ایوریج کہہ لیجیے ایک خرچ ہوتا ہے شادی پہ. لوگ کرتے ہیں, کہیں شادیاں کر رہے ہیں, کہیں زیادہ بھی کر رہے ہیں, کہیں تو جو ہے وہ کروڑوں کر دیتے ہیں لوگ, اور کہیں پہ جو ہے وہ کچھ کم بھی کرتے ہیں. لیکن اگر میں ایوریج نکالتا ہوں تو 7.5 لاکھ میں نے ایک بہت ہی منیمم لیول پہ لے کے رکھا ہے. اور پھر میں نے ایک اندازہ ہی لگایا کہ اگر سول لائنس علی گڑھ کے سول لائنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سول لائنس کو ہم دیکھ لیں تو تقریباً 2 میرجز پر ڈے کا تقریباً ایک ریشیو نکل کے آتا ہے.
یہ بھی ایک اندازہ ہے, کم و زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن جو مجھے جو اسٹیمیٹ لگا رہا ہوں سول لائنس میں, کبھی زیادہ بھی ہوتی کبھی کم, لیکن اگر ایوریج نکالتے ہیں پورے سال کا تو 2 میرجز پر ڈے سول لائنس کے علاقے میں ہم بات کر رہے ہیں, دھورا ہے, سر نگر ہے, شمشاد مارکیٹ, یہ جو علاقے ہیں ہمارے سول لائنس کے, تو تقریباً 2 میرجز پر ڈے ہو رہی ہیں. یعنی پر ڈے ہم لوگ سول لائنس کے اندر 15 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں ون نائٹ شو اس کے لیے. اب اس کو اگر منتھ میں لے کے چلا جاؤں تو تقریباً 4.5 کروڑ, اتنا بڑا اماؤنٹ, 4.5 کروڑ روپے ہم صرف اور صرف شو آف میں نکال رہے ہیں. کہتے ہیں قوم غریب ہے, کہاں غریب ہے بھائی, 4.5 کروڑ اماؤنٹ چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے. ایک مہینے میں ہم 4. صرف سول لائنس کی بات کریں, پورے علی گڑھ کو ہٹا دیجیے اور باقی اور جگہوں کو چھوڑ دیجیے, صرف سول لائنس ایک چھوٹے سی جگہ کی بات کروں میں, کہ ہم ایک مہینے کے اندر 4.5 کروڑ روپے جو ہے صرف ون نائٹ شو کے لیے اور شو آف کے لیے ہم نکال دے رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, اور ہم نبی کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس کے اندر. اب میں اس میں ایک اسٹیمیٹ یہ لگاتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ روپے کا اگر اسٹاف رکھتے ہیں, کوئی کالج کھول رہے ہیں, کوئی یونیورسٹی کھول رہے ہیں, اور اس کی تنخواہ کتنی ہے 1 لاکھ سیلری, بہت اچھی تنخواہ ماشاءاللہ, تو ایسے 450 اسٹاف ہم اس خرچے سے چلا سکتے ہیں. ایک منی یونیورسٹی, منی AMU بن سکتا ہے صرف سول لائنس کے ایکسپنسز سے. سول لائنس کی میں اگر شادیاں جو ہیں ہمارے جو ہے وہ شیخ ہے وہ کہتے ہیں صاحب کہ یہ شادی کے 3 نقطے ہوتے ہیں نا, کہ ان 3 نقطوں کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو شادی جو ہے وہ سنت پہ آ جائے گی, شادی ہو جائے گی. تو کہا یہ پیسہ قوم کا کہاں جا رہا ہے, شو آف میں جا رہا ہے. تو کہا کہ اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں تو کوئی بچہ ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن اور جو ہے سے جو ہے محروم نہیں ہو سکتا. لیکن بس بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری پرائرٹیز بدلی ہوئی ہیں, ہماری ترجیحات بدلے ہوئے ہیں. ایجوکیشن بہت نیچے ہے ہمارے یہاں. ہمارے پاس سارے میں تو چونکہ اسکول سے اٹیچ ہوں, میں دیکھتا ہوں لوگوں کو, سارے خرچے ہو سکتے ہیں. جہاں جب بات فیس کی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل کام ہے یہ, کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں اس کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر کہ خرچ کیا جائے اور اس کے اوپر فکر کی جائے. یہ ہماری پرائرٹیز میں نہیں ہے. تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑے گا. ہمیں اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر جو ہے وہ ایجوکیشن کو لانا پڑے گا. اور میں نے کہا ایجوکیشن صرف اقرا سے کام نہیں چلے گا, اقرا کے ساتھ بسم ربک لازمی ہے. اگر صرف اقرا ہوگا تو وہ جو پروڈکٹس نکلیں گے وہ پروڈکٹس جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچائیں. ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ہی جو ہے مولانا رفیق صاحب کا فون آیا تھا, بڑے فکر مند تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں جو کرپشن ہو رہا ہے اس کے اوپر بیان دیں, مطلب کچھ بات رکھے, چونکہ آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اندر کیسے کیسے کرپشن ہوتے ہیں. بہت کرپشن ہے, بہت کرپشن ہے. اور وجہ یہی ہے کہ وہ جو اقرا کے ساتھ تو کام کر دیا گیا ہے لیکن اقرا کے ساتھ بسم ربک کو نہیں جوڑا گیا ہے, اس لیے کرپشن ہے. اگر اس اقرا کو بسم ربک کے ساتھ شروع سے جوڑ دیا جائے تو وہ جو پروفیشنلز جو تیار ہوں گے وہ دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. سبھی کے لیے جو ہے وہ فائدہ کی چیز بن کے نکل کے آئیں گے انشاءاللہ. تو میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں تقریر وغیرہ نہیں دینے والا ہوں اور نہ ہی میں نے دی ہے اور نہ مجھے آتی ہے. بس ایک کچھ عبد المنان صاحب نے کہا کہ کچھ تعلیم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ دیں, تو کچھ ایسی باتیں جو دل کے اندر بہت چبھتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ کچھ باتیں ہم نے یہاں پہ رکھی ہیں. کوئی ایسی بات جو میری اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر غلط کہہ دی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اور آپ سب لوگوں سے بھی میں معافی کا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کچھ کرنے کی توفیق دے, اپنے کام سے جوڑ لے.
اور خاص طور سے ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہم سب کو جوڑ لیں, ہم لوگ کچھ کریں اپنے بچوں کے لیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اس قوم کے سربراہ بن سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر کونین کوثر صاحب حفظہ اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی, اور سوسائٹی اصلاح و ترقی ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے بھی, کہ آپ نے اپنے بہت ہی مشغولیات میں سے گراں قدر ٹائم ہم سب کے لیے دیا. اسی طرح میں اپنے سامعین کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں 5 منٹ آپ سے سوال جواب کے لیے ہے. جو شخص بھی کوئی بھی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی, اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اگر سوال نہیں ہے تو میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ ہم سبھی لوگ ہیں کچھ پلان کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر لیں ایجوکیشن کے فیلڈ میں. میں بھی بس ایک چھوٹا سا کل کا ایک انسیڈنس بتاتا ہوں کہ میں یہیں پہ فورٹ انکلیو میں رہتا ہوں, ایک فلیٹ کے پاس فلیٹ میں رہتا ہوں. تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ آج قریب میں ہی کہیں جھگی میں رہتا ہے. اس بچے کا درد میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بچہ جو ہے وہ 3rd کلاس سے 4th کلاس میں آ گیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس نہ تو موبائلس ہوں گے ویسی آن لائن کلاسز کے لیے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, ہمیں 4th کلاس کی کتابیں ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے کیا نہیں, کیونکہ ہم نے 3rd تو پڑھا ہی نہیں. اب ایک مسئلہ ہے, اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ چلیے ہم اپنے بچوں کو تو ہم کسی طرح سے پڑھا لے رہے ہیں یا ہمارے پاس ذرائع ہیں, لیکن ایسے بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے آس پڑوس میں رہتی ہیں. ان کے لیے کچھ فکر کریں, کیسے کر سکتے ہیں ان حالات میں یہ بچے کیسے جو ہیں کم از کم جو بھی ان کے پاس کتابیں ہیں اس کو وہ پڑھ سکیں اور کچھ کر سکیں. کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی, اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے, نہیں تو پھر پروگرام کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے. اگر ٹائپ کرنا چاہیں تو ٹائپ ہی کر سکتے ہیں, اگر مطلب اگر کوئی ٹائپ اسپیکر میں نہ بولا ٹائپ کر کے ٹائپ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. نہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ, آپ کا لیکچر جو ہے بہت ہی اچھا رہا اور ایک نئے انداز میں رہا. انشاءاللہ اس کو سوسائٹی کی ویب سائٹ پر جو ہے اور یوٹیوب پر بھی اس کو یعنی ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ, اور وہاں سے جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا لیکچر جو ہے ایجوکیشن کے موضوع پر دیا. انشاءاللہ ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوں گے, اور اسی آپ کے شکریہ کے ساتھ اس محاضرہ کو, اس لیکچر کو جو ہے اب ختم کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.